اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں ہمارے مہمان جناب نور محمد قصوری صاحب، جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ایڈوائزر رہے اور جن کے پاس 2 محکمے تھے، پروڈکشن اور انڈسٹریز، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ یہ بی بی صاحبہ کے بہت قریب تھے۔ وہ ان کی بات سنتی تھی اور انہیں سمجھ میں یہ بات آتی تھی کہ یہ انتہائی سنسیئر اور لائل لوگوں میں سے ہیں۔ میں آج چونکہ 27 دسمبر پھر آ گئی، ان کی 13ویں برسی آ گئی، آج ہم ان کی یاد میں یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا ان سے جو انٹریکشن تھا اور ان کی جو سیاسی سمجھ بوجھ تھی، ان کی جو مالی معاملات میں سمجھ بوجھ تھی اور ایڈمنسٹریشن میں تھی، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ جی قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احسان صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت ہے جو اس کے سیاسی، سماجی، انتظامی کئی پہلو آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو ایک جد و جہد کی لیڈر، کیونکہ اس نے اس کو ایک اتفاق سے جب بھی اس نے اپنی سیاسی زندگی شروع کی تو اس کو ایک جد و جہد کی لیڈر بننے کا موقع ملا۔ تو وہ جد و جہد میں بھی جمہوری، سیاسی اور جو ہے ایک اخلاقی جد و جہد پر یقین رکھتی تھی۔ ان کا یہ وہ اس پہ یقین نہیں رکھتی تھی کہ سازشوں کے ذریعے، کسی بلیک میلنگ کے ذریعے، کوئی مل ملا کے ذریعے کوئی اپنی منزل حاصل کی جائے۔ تو اس نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سیاسی طریقہ اختیار کیا اور اس میں وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو جد و جہد ہے، جب تک ہم اپنے خاص طور پہ کم سے کم دشمنوں کو کم نہیں کرتے، اس وقت تک اس جد و جہد میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی ویژن کے تحت اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے اپنے جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مخالفین تھے، حالانکہ کئی لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑی شدید اختلافات تھے، جیسے ایئر مارشل اصغر خان تھا یا اور لوگ، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم جمہوریت ہے، یہ ملک ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کی مخالفت تو نواز شریف سے بھی بہت تھی۔ نہیں، لیکن اس وقت یہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ مقدمہ تو نواز شریف نے بنایا۔ نہیں، میں بات کر رہا ہوں ضیاء الحق کے وقت کی پہلے۔ اچھا، تو انہوں نے اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت مخالف تھے، چاہے کسی نے کوئی زیادتی بھی کی، تو ایک الائنس بنایا MRD کے نام، موومنٹ ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی۔ اس میں ایئر مارشل اصغر خان، نوابزاد نصر اللہ صاحب، ملک قاسم صاحب اور جو لوگ اس زمانے میں پاکستان کی، جیسے کہ اپنا جمعیت العلماء اسلام ہے، جو یہ ایسے لوگ جو جنہوں نے کسی نہ کسی سطح پر مخالفت کی تھی، لیکن ان کے ساتھ بات کی، ان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ یہ ملک پاکستان ہے، آپ کا بھی اتنا ہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ سوچ تھی یا ان کی یہ خیالات تھے جس کے تحت ایک MRD بنی اور اس نے 8 سال تک مسلسل جد و جہد کی۔ اور دیکھیں اس زمانے میں بے نظیر بھٹو نے کوئی ملیٹنٹ سٹرگل ہے اس کی طرف نہیں گئی، سیاسی جد و جہد کی، جلسے، جلوس، ریلیز، اشتہار، یہ وہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں، اگر ہم حکومت کے ساتھ کوئی معاملات درپیش ہوں تو ہمیں سیاسی جد و جہد کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ بلیک میلنگ یا۔ قصوری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میں کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ہمارے صحافی حضرات ایسے بھی ہیں جو عمران خان کو اب بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں، ان سے ٹیبل پہ بیٹھیں۔ بھئی ایک چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے جس کے بارے میں پورے ملک کو پتہ ہے کہ ملک کو لوٹا، ان سے کیا مذاکرات کریں؟ وہ پیسے واپس کر دیں، مذاکرات لیکن کریں۔ سر بات جو حکومت کہتی ہے ڈائیلاگ، لیکن اتفاق سے اس وقت جو ڈائیلاگ کا احسان صاحب مسئلہ رہ گیا نا، وہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے نا، یہ ڈی ٹریک ہو جائے، ختم کر دیا جائے، ختم، مطلب ڈی ٹریک ہو جائے، ہماری چوریوں کا ہم سے پوچھا نہ جائے، تو اس لیے ہمارے ڈاکوں کا پوچھا نہ جائے۔ اب جیسا ابھی تازہ ترین، مطلب میں پھر بی بی صاحبہ پہ آ جاؤں گا، تازہ ترین جو واردات ہے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، انہوں نے سارے ثبوت پیش کیے ہیں، زمینوں کے نوٹ مار کے، ان کے داماد کی پراپرٹیاں، ان کے سمدھی کی پراپرٹیاں،
اس پہ فضل الرحمان صاحب ناراض بیٹھے ہیں. اب اگر آپ کہیں یا کوئی اور کہے کہ ان سے مذاکرات کریں تو مذاکرات کیا ہوں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا پولیٹیکل، یہ تو بلکہ پولیٹیکل پارٹیوں کا ایک مطلب انٹرنیشنل یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پر ایسا کرائسس آتا ہے تو وہ لیڈرشپ خود بخود اپنے آپ کو، جس پہ کوئی ایلیگیشن لگا ہوتا کرپشن کا یا مس مینجمنٹ کا یا کوئی، تو وہ خود اپنے آپ کو پارٹی سے علیحدہ کر لیتا ہے کہ ہماری پارٹی کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچے. لیکن یہاں یہ گینگسٹر ہیں، گروپ بن گئے ہیں. اب جو یہ گینگسٹر کے، اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے یہ سمجھے کہ اپرچونسٹ کلاسز کے ایک کارٹل ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا جو مولوی فضل الرحمان ہو، چاہے مطلب ہے کہ یہ نواز شریف کا خاندان ہو، اور میں اب یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی جو پولیٹیکل تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اب وہ اس طریقے سے وہ کام نہیں کر رہی. وہ بھی قبضہ گروپوں کے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی قبضہ گروپوں کے قبضے میں، جنہوں نے سیاست کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ طریقہ کار جو ہے نا ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، نیبر کنٹریز ہوں، انٹرنیشنل افیئر ہوں، اس میں ڈائیلاگ پروسیس چلتا ہے. لیکن کس لیے؟ کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں نا کہ ایک ہی نکات ہو کہ ہمیں صرف اکاؤنٹیبلٹی دی رہے. اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم بنی ہے یا جو لوگ اس وقت ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو 37 انہوں نے امینڈمنٹ دی تھی، جو انہوں نے سجیشن دی تھی، 34 وہ تھی کہ کرپشن کے کیسے ختم کیے جائے. تو اسی لیے نا میں یہ تو بات تھا. اور دوسری بات ہے عوام بھی دیکھیں، جب ہم لوگ جدوجہد کر رہے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں، عوام کو پتہ تھا کہ ان کے کوئی پرسنل گین نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے. قصوری صاحب آپ کے دور میں آج میں فرق یہ پڑ چکا ہے، عوام کو پتہ بھی ہے کہ یہ چور ہیں، عوام کو پتہ بھی ہے یہ ڈاکے پڑے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں یہ کھاندے سیدھے لوندے بھی سے. وہ بھی سر ایک کلاس دیکھیں جو لوگ ان کے ساتھ، یہ وہی کلاس ہے جنہوں نے ووٹ دینا ہے. ہاں، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پاکستان کی ترقی کے لیے ایک ویژن تھا کہ وہ ملک کو ایک ترقی یافتہ، وہ اسی سٹینڈرڈ کا جیسے کہ مطلب ویلفیئر سٹیٹ کا ان کے ذہن میں، جیسے سویڈن ہے، ناروے ہے، دوسرے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں ویلفیئر چلی، اسی ذہن رکھتی تھی وہ کہ وہ اسی طریقے سے پاک. اور اس میں وہ سمجھتی تھی کہ یہ ملک ہے جو تمام جب تک جمہوری طاقتیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، اکٹھے ہو کر ایک ایجنڈے کے تحت کام نہیں کریں گے، یہ ترقی نہیں ہو سکتی. اسی کے لیے انہوں نے دیکھیں، آپ جب وہ حکومت میں آئیں، نواب نصر اللہ صاحب، چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب، تحریک استقلال کے لوگ، ملک قاسم صاحب اور اقبال حیدر صاحب، جو کہ ان کی مخالف پارٹیوں سے ان کو بڑے اہم عہدوں سے ساتھ رکھا، اور ساتھ جو اس وقت کے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی ڈائیلاگ، ان کو باقاعدہ دیکھا. اب جمہوریت کا جو تمغہ دیا سیکورٹی فورسز کو، اسی لیے کہ یہ ملک کو ہم لوگوں نے آگے لے کے چلنا ہے، اب پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. وہ حالانکہ اس وقت تو بہت قسم کے تحفظات تھے سیکورٹی انسٹیٹیوٹ کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور وہ ترقی کی طرف دیکھنا چاہیے. تیسرا جو آ جاتا ہے مستقبل کی دور اندیشی، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے کم لیڈروں کو یہ چیز نصیب ہوئی. نواز شریف نے جب ان کے خلاف مقدمات 97 میں بنائے، مختلف قسم کے، صبح وہ جو سکھر ہوتی تھی، شام کو کراچی تو ہوتی تھی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نواز شریف ہے ڈی ٹریک ہو گیا اور ایک خاص ذہنی طور پہ یہ ایک احمقانہ طریقے سے یہ کام کر رہا ہے، اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا، تو انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ نواز شریف صاحب یہ طریقہ کار اختیار نہ کریں، ورنہ یہ ہے کہ اب میں اگر یہ سارا سلسلہ سیاسی چھوڑ کر چلی گئی تو 2 مہینے بعد تم بھی نہیں رہو گے، اور پھر الٹیمیٹلی تمہارے لیے ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ میرے ڈرائیور کے طور پہ کام کرو. تو وہ وہی ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے کہ انہوں نے پریشرائز کر کے ملک قیوم کو، بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلانے کی کوشش کی. تو محترمہ ایک گئی ہوئی تھی ایک تقریب کے لیے وہاں ہیومن رائٹس کا آسٹریلیا میں، ایک ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا، کرائسکی ایوارڈ، اس کے لیے. تو اس کے بعد وہ یہاں نہ آئی
और फिर देखें बाद में अक्टूबर में नवाज शरीफ को भी जाना पड़ गया, और फिर उन्होंने खुद जाके बेनज़ीर भुट्टो के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। मैं ये समझता हूँ इसी तरीके से जो उस चार्टर डेमोक्रेसी से आज दोनों जमातें मुकर गई नहीं वो देखें नहीं, उनका एक और मकसद था। देखें नहीं, आज दोनों मुकर गई हैं, दोनों जमातें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसके बाद अगर आप देख लें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, उन्होंने किसी भी किस्म की जो है सियासत में ये गंदगी को नहीं आने दिया। और आज और ख़ास तौर पे मैं एक जो और ज़ाती तो समझता हूँ मोहतरमा की जो अच्छी बात थी वो ये थी कि वो अपने साथियों का, पार्टी के लोगों का जो उनके साथ जद्दोजहद उनका वो बड़ा ज़ाती तौर पे भी बड़ा ख्याल रखती थी। उनकी फैमिलीज़ का वो जब भी जाना उन्होंने पूछना कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है, तुम्हारे भाई का क्या हाल है, क्या कारोबार कर रहा है, कोई आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे लीडर हैं जो सदियों बाद पैदा होते हैं। और पाकिस्तान है, मैं ये समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाली, एक जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली और एक वेलफेयर स्टेट की बात करने वाली वो लीडरशिप ऐसी ख़त्म हुई है। उसके बाद ये कार्टेल आ गए। आज अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस का ये देखें, बिल्कुल सही, आज आपको जो ये फेस करना पड़ रहा है, आप इसके साथ देखें। जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनको तंग किया तो उन्होंने साजिश नहीं की। परवेज़ मुशर्रफ को ये कहा कि तुम सियासी तौर पे ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हारे पास दो ही रास्ते रहेंगे, या तो तुम खुदकशी कर लोगे या मेरे साथ मतलब है कि मुफाहमत करोगे। तो चश्मे फलक ने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ दुबई गया और बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुलाकात की और उनको कहा कि मोहतरमा कि आप आएँ पाकिस्तान, हम आपके लिए हर किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये एहसान साहब आप रूहानी आदमी हैं, ये इस बात को समझते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जद्दोजहद के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से एक रूहानी तौर पर भी अब बहुत वो एक मजबूत, और मैं समझता हूँ वो अब डरने वाली लीडर नहीं रही थी। और वो खौफ उन्होंने दिल से निकाल दिया था। और वो ये कहती थी कि ये जो सियासत है इसमें डर डरा कर, पूछ पुछा कर सियासत नहीं हो सकती। जब उस 10 अक्टूबर को उन पर पहला हमला हुआ तो अगले दिन ही तो वो तैयार हो गए। जब हम लोग उनके वो बात करने के लिए गए थे कि मोहतरमा ये हुआ है, वो तो वो हम लोगों का भी ख्याल था कि मोहतरमा जब आएंगी तो कोई घंटा बैठेंगी। तो हमने देखा कि वो आई और वो बाकायदा उन्होंने जॉगर पहने हुए थे, आओ जी चलो। तो हम लोगों ने पूछा मोहतरमा ये आप कहाँ जो, उन्होंने कहा कि जो लोग कल शहीद हो गए उनके घरों में जाना है, हॉस्पिटल्स में जाना उनकी इयादत के लिए। तो एक पार्टी के लीडर ने उनसे कहा कि मोहतरमा कल अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि तुमको अल्लाह ताला ने मतलब महफूज रखा, हमारे लिए यही काफ़ी है सियासत। तो उसने कहा कि ये देखें अगर ये आपने यही सियासत करनी है, पूछ पुछाक डर डरा, तो आप भी अपने घरों में जाएं, मैं भी अपने बच्चों को पालती हूँ, मैं भी पोल्ट्री फार्म कोई खोल लेती हूँ। तो इसलिए अगर मेरे साथ तो वही रहेगा जिसने जद्दोजहद में आगे बढ़ना है और बिला खौफ होना है। तो इसलिए आप देख 27 दिसंबर से पहले उनको एक उसी दिन हामिद तरकई जो उस वक़्त मतलब है कि सदर था, वो आके मिला। उसने कहा कि मोहतरमा मुझे यकीन है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारी जान को बहुत ख़तरात हैं। अबू ज़ैबी के जो उस वक़्त सुल्तान थे उन्होंने भी कहा, उस वक्त खर ने कहा कि मोहतरमा पंजाब से आपको वापस जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो जलसे में भी आई और बड़ी बहादुरी से उन्होंने ये हालात को फेस किया और भागने के बजाय सियासी जद्दोजहद में उसी में अल्लाह ताला के कसूरी साहब, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार कि आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पे उनके चंद पहलुओं पे रोशनी डाली। अगरचे उनकी ज़िंदगी पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है और लिखा जाता रहेगा, लेकिन आप चूँकि बहुत करीब रहे इससे आपको उनके बारे में ज़्यादा पता था, तभी हमने आपको ज़हमत दी। आपके शुक्रगुजार। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।